میں ہوں، آپ ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس نفس انسانی کو مشقتوں میں 1000 سال کے لیے ڈالا. پھر جب اس سے پوچھا تو اس نے پھر وہی جواب دیا. پھر اور مشقتوں میں ڈالا. قصہ مختصر، پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال اس کو بھوک اور پیاس کے مجاہدے میں ڈالا. اس کے بعد جب اس کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ من انا و من انت، میں کون ہوں، تو کون ہے؟ کہنے لگا انت خالق و انا مخلوق. اللہ تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں. تو رب کریم نے کہا کہ ہاں یہ تیرا علاج ہے. چنانچہ نفس انسانی کو سیدھا کرنے کے لیے اس سے بہتر علاج اور کوئی نہیں. یہ شروع کیسے ہوئے؟ سیدنا آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے جنت کی پوشاک بھی لے لی اور جنت کا حسن و جمال بھی لے لیا. ایک مرتبہ پانی میں انہوں نے اپنا عکس دیکھا تو وہ جنت کا حسن و جمال یاد آیا. بہت روئے کہ اللہ، ایک بھول کی وجہ سے وہ حسن و جمال بھی مجھ سے لے لیا گیا. کوئی طریقہ ہے کہ مجھے اس کا کچھ نہ کچھ نمونہ مل جائے. تو رب کریم نے فرمایا کہ ہاں تم مہینے کے 3 دن روزے رکھو. وہ 3 دن کون سے تھے؟ ان کو ایام بیض کہتے ہیں. 13، 14، 15 چاند کے اعتبار سے یہ وہ دن اور رات ہوتی ہیں کہ دن میں سورج کی وجہ سے روشن اور رات کو چاند کی وجہ سے روشن. تو دن رات روشن ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ایام روشن ایام کہا جاتا ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام 13، 14، 15 کا ہر مہینے روزہ رکھا کرتے تھے. پھر سیدنا نوح علیہ السلام جب طوفان سے ان کی کشتی کنارے لگی اور وہ محفوظ ہو گئے تو وہ عاشورہ کا دن تھا، لہذا حضرت نوح علیہ السلام عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے کوہ طور پر جا کر 40 دن روزے رکھے. حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے. گویا زندگی کے 6 مہینے روزے اور 6 مہینے افطار. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 مہینے روزہ رکھا کرتے تھے. نصارہ آج بھی کچھ دنوں کے لیے روزہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہندو برہمن بھی 24 روزے رکھتے ہیں. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں ایک عجیب بات لکھی ہے فاسٹنگ کے زیر عنوان. وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے علم میں دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جس کے اندر فاسٹنگ یعنی روزہ رکھنا نہ موجود ہو. ہر مذہب کے اندر روزے کی عبادت موجود ہے. اس بات کو پڑھ کے دل میں ایک عجیب خوشی ہوئی کہ دیکھیے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے تو دنیا میں کوئی تعلیم نہیں پائی تھی. کس نے بتایا تھا کہ یہودیت میں کیا، عیسائیت میں کیا، یا ان کے علاوہ جو مذاہب چھوٹے بڑے گزرے ان میں کیا؟ مگر اس موقع پر ان کا فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ الفاظ نبی امی کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ایسی بات کہلوائی کہ جو کوئی عام آدمی بات کر نہیں سکتا. کوئی بھی مذہب پوری دنیا میں جہاں پایا جائے گا اس کے اندر روزے کی عبادت موجود ہوگی. تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم. تو یہ کس لیے فرمایا کہ تاکہ تسلی ہو جائے کہ یہ کام جو ہمیں کہا جا رہا ہے یہ سزا کے طور پر نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ عبادت پہلے والے بھی کرتے چلے آئے اور اب ہمیں بھی اسی کا حکم دیا گیا.
تو دل کو تسلی دینے کے لیے فرمایا، اور آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی روزہ رکھنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ہے، فائدہ بھی ہمارا ہی ہے اس میں، تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ اے لوگو، روزے کا حکم اس لیے دیا کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، کہ تم سوچو اگر میں اپنے رب کے لیے حلال چیزوں کو 1 مہینہ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں تو میں حرام چیزوں کو اللہ کے حکم کی وجہ سے کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ دیکھیں، حلال کا دائرہ بہت وسیع اور حرام کا دائرہ بہت چھوٹا۔ اگر آپ غور کریں تو کتنے جانور حلال ہیں، ماشاء اللہ فہرستیں ہی بن جائیں گی، اور حرام جانور تھوڑے سے۔ کتنے مشروبات حلال ہیں، سبحان اللہ لسٹ بنے گی، اور کتنے حرام ہیں، وہ تھوڑے سے۔ تو حرام کا دائرہ تنگ ہے اور حلال کا دائرہ بہت وسیع۔ تو فرمایا اے میرے بندو، جب 1 مہینہ کے لیے تم حلال چیزوں پہ بھی ہمارے کہنے پہ چھوڑ سکتے ہو تو پھر بقیہ سال کے لیے حرام چیزوں کو تم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے دین پر احتیاط کے ساتھ چلنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تقوی اور خدا خوفی ایسی نعمت ہے، اگر نصیب ہو جائے تو بندہ پھر گناہوں سے بڑے آسانی سے بچ سکتا ہے، اور یہی تمام عبادات کا نچوڑ تقوی۔ دیکھیے، انسان قربانی دیتا ہے، جانور قربان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو اس کا مقصود کیا؟ قرآن مجید میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کا اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کو تقوی اپنا پہنچانا۔ حج کرتے ہیں، ان تمام شعائر کو دیکھنا اور ان میں طواف کرنا اور سعی کرنا، اور بالآخر اس کا مقصد کیا؟ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دل کا تقوی۔ تو حج کا منشا بھی یہی، روزے کا منشا بھی یہی، لعلکم تتقون۔ کوئی بھی نیکی بندہ کرے تقوی کے ساتھ، حتیٰ کہ اللہ کا گھر بناتا ہے، لمسجد اسس علی التقوی، دیکھا ہر جگہ تقوی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نصیحت وصیت کے رنگ میں فرمائی، سمجھ رہے ہیں؟ نصیحت وصیت کے رنگ میں فرمائی۔ ذرا وصیت کے رنگ میں بات کی جائے تو دوسرا جلدی قبول کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ دیکھا، یہ تقوی ایسی نعمت ہے۔ تو آج تو روزے کے عنوان پہ بات ہوئی، انشاءاللہ بشرط زندگی کل تقوی ہی کے عنوان پہ بات ہوگی، تاکہ پتہ چلے کہ اس معرفت الہی کو پانے کے لیے تقوی کتنا ضروری ہے۔ بہرحال جب تقوی حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو تیش دلا رہا ہے، بلکہ اس کو تھریٹ کر رہا ہے میں تمہیں جان سے مار دوں گا، مگر دوسرے کے دل میں خدا خوفی ہے، وہ بڑے کول یعنی انداز سے اپنے بھائی کو اس کی بات کا جواب دیتا ہے، غصے میں نہیں آتا۔ جیسے آج ہماری عادت ہے نا، ذرا سی بات پہ بس آگ بھڑک اٹھی، ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا، اس کے اندر آگ موجود ہوتی ہے، بس رگڑ لگڑنے کی دیر ہوتی ہے۔ کسی نے کوئی بات کر دی، وہ ہمیں ایسی رگڑ لگا دیتی ہے، بس آگ بھڑک اٹھتی ہے۔
پھر کئی مرتبہ تو بیوی کو ہی طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر آ کے کہتے ہیں بس حضرت میں نے اصل میں غصے میں طلاق دی تھی۔ میں نے کہا کبھی کوئی ایسا بندہ ملا جس نے خوش ہو کے طلاق دی ہو؟ تو غصہ قابو میں نہیں۔ دیکھیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بھائی نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو دوسرا بھائی آگے سے جواب دیتا ہے لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ اے بھائی تو اگر ہاتھ بڑھائے گا نا مجھے قتل کرنے کے لیے، تو میں ہاتھ بڑھاؤں گا نہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دیکھو اشتعال دلا رہا ہے ایک بندہ، مگر تقوی والا بندہ غصے میں نہیں آ رہا۔ یہ تقوی وہ نعمت ہے جو بندے کو اپنے نفس پہ قابو عطا کر دیتی ہے۔ اور دیکھیے ایک خاتون ہے جو اپنی قوم کی چنی ہوئی حسین و جمیل خاتون ہے، قوم کی فرسٹ لیڈی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، تنہائی ہے، دروازے بند کر کے وہ ایک نوجوان کی شہوت کو ابھارنے کی کوشش کرتی ہے۔ وقالت حیت لک، اب بتائیے ادھر بھی جوانی ادھر بھی جوانی، خلوت بھی ہے اور ڈر بھی نہیں کہ خود وہ اس گناہ کی طرف متوجہ کر رہی ہے، لیکن اس شہوت کو ابھارنے کے مکمل ماحول میں بھی چونکہ تقویٰ تھا، شہوت نہیں ابھرتی، بلکہ فوراً آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما لیا اس تقوی کی بنا پر۔ دولت کو دیکھ کے لوگوں کے اندر ہرس پیدا ہو جاتی ہے، اور آج کل تو یہ حالت کہ دل چاہے تو گولی مار کے بھی جیب سے نکال سکے تو نکال لے، ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ دھوکہ دے کے، فریب دے کے، جو مرضی کرنا پڑے کر کے، جھوٹی سچی قسمیں کھا کے، اعتماد دلا کے، بس تم کنٹینر بھیج دو ایک دفعہ۔ جب آ گیا اب اس کو شیر مادر سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ یہ آج کے دور کی بہت بڑی بیماری۔ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کیا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس اتنا ہوتا جتنا قارون کو ملا تھا۔ تو دیکھیے جب دنیا کے لوگ قارون کی دولت کو دیکھ کے ان کی رال ٹپکتی تھی، اس وقت اہل ایمان جن کے دلوں کے اندر تقویٰ تھا، قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا انہوں نے کہا او تمہارا ناس ہو، اس سے تو آخرت میں جو اللہ اجر عطا فرمائیں گے وہ کئی درجے زیادہ بہتر ہے۔ تو تقویٰ سے انسان کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے، نہ وہ جلدی اشتعال میں آتا ہے، نہ جلدی شہوت بھڑکتی ہے، نہ اس کے اندر حرص ہوس ہوتی ہے کہ بس فوراً ہی ڈول جائے۔ وہ اپنے آپ کو مستقل مزاج بنا کر رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اگر ڈرایا دھمکایا جائے کہ تم حق کو چھوڑ دو تو اس کے پائے استقامت کے اندر تزلزل پیدا نہیں ہوتا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں ایمان والوں کو اسی طرح ڈرایا دھمکایا گیا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تم یہ چھوڑ دو، تم یہ چھوڑ دو۔ مگر ایمان والے جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کا نوٹس ہی نہیں لیتے۔ اب دیکھو جادوگروں کو فرعون نے کیا کہا تھا؟
اس نے کہا تھا میں تمہاری ایک طرف کی ٹانگ کو کاٹوں گا اور دوسری طرف کے بازو کو کاٹوں گا، دونوں ایک طرف کی کاٹ دیں تو بھی ایک طرف کے پاؤں اور بازو سے بندہ کچھ گھسٹتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ اس نے کہا تھا نہیں، خلاف، اپوزٹ سائڈ، تاکہ تمہارا بیلنس برقرار ہی نہ رہ سکے، تم کوئی کام کرنے کے قابل بھی نہ رہو۔ جب اس نے کہا میں تمہیں یہ سزا دوں گا، انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، ہم نے اب ایمان کی حلاوت چکھ لی، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ چکھ لیا، جو کر سکتے ہو میاں کر گزرا۔ اللہ تعالیٰ ایسی استقامت عطا فرما دیتے۔ یہ تو مرد لوگ تھے، جب دل میں تقویٰ آئے تو عورت جیسی کمزور ہستی بھی ایسی ہو جاتی ہے جیسے اس کے پاؤں کے نیچے چٹان ہوتی ہے۔ چنانچہ آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی، ایمان لے آئی۔ فرعون کو پتہ چلا تو اس نے کہا یہ تو بڑی بات بری ہوئی، میری بیوی اور یہ فرعون اور اس کے خدا پہ ایمان لے آئی۔ اس نے پہلے پیار سے سمجھایا، مگر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، میرا فیصلہ ہے۔ اس نے کہا دیکھو، میں نے پوری قوم میں سے تمہیں چنا تھا تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے، اور تمہیں ایسی میں نے سہولت والی زندگی دی، اگر تم باز نہیں آؤ گی تو میں تمہیں ذلیل بھی کروں گا اور ہمیشہ کے لیے اس محل سے نکال دوں گا۔ عورت کے لیے، جس کو گھر والی کہتے ہیں، بے گھر ہو جانا اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہوتی۔ عورت جو ہی، اسے تو چھت چاہیے۔ جب اس کو کہا جائے نا کہ تجھے میں گھر سے دھکا دے دوں گا، اور بہن بھائی ماں باپ بھی اس وقت زندہ نہ ہوں یا اس حالت میں نہ ہوں کہ سپورٹ کر سکیں، تو عورت تو بے سہارا ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی اس نے دھمکی دی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی نیک بندی اپنی جگہ کے اوپر قائم رہی۔ جب اس کو فرعون نے اپنے دربار سے، اپنے محل سے نکالا، اس نے اللہ تعالی سے صرف ایک دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں اپنے قرب میں گھر عطا فرما دیجیے۔ تقویٰ ایسی نعمت ہے۔ تو چونکہ روزے کی وجہ سے تقویٰ جیسی نعمت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے یہ روزہ انسان کے نفس کے لیے بہت فائدہ مند عبادت ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے نوجوانوں کو بھی فرما کہ اگر تم نکاح کر سکتے ہو تو بہت اچھا، اور اگر نہیں کر سکتے تو تم روزے رکھو۔ اور آج کل کے نوجوان تو ماشاءاللہ دن میں 5-6 روزے رکھ لیتے ہیں۔ پھر آ کے کہتے ہیں جی کیا کریں، ہماری نگاہ قابو میں نہیں۔ اس لیے کہ جو سنت نبوی میں علاج بتایا گیا، ہم تو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جب اتنا کھائیں گے تو پھر اس کے بدلے انسان کے جسم کے اندر نفسانی خواہشات ابھریں گی، مصیبت میں پڑے گا بندہ۔ تو اس لیے یہ روزہ نفس انسانی کی اصلاح کے لیے ایک بہترین عبادت ہے۔ رمضان شریف میں اللہ رب العزت نے ہمیں کئی نعمتوں سے نوازا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قد اضلکم شہر عظیم، شعبان کے آخر پہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم۔ عظیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ عظیم اللہ کی بھی صفت، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور یہ عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی صفت۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اور یہ عظیم قرآن کی بھی صفت، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، تو اس کی بھی یہ صفت، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہی لفظ استعمال فرمایا۔
اس لیے جو بندہ اللہ کو عظیم جانتا ہے، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو عظیم سمجھتا ہے، قرآن کو عظیم مانتا ہے، اگر وہ اس عظیم مہینے میں بھرپور عبادت کرے گا، فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، عظیم کامیابی پا جائے گا۔ یہ عجیب مہینہ ہے، سبحان اللہ، بنایا ہی اللہ تعالی نے گناہ گاروں کے لیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، رمضان میرا مہینہ ہے۔ اب اس رمضان میں بندہ اگر اپنے اللہ سے ملنا چاہے تو یہ ملاپ بہت آسان ہو جاتا ہے، جنت حاصل کرنا چاہے تو جنت لینا بہت آسان ہوتا ہے۔ آج دنیا میں سیل کا رواج ہے، ادھر سیل لگی ہوتی ہے، اس مارکیٹ میں سیل لگی ہوتی ہے، کہیں تو گرینڈ سیل لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے سیل کا؟ کہ جہاں کسی چیز کی سیل لگی ہو وہ بیش قیمت چیز بہت کم قیمت میں مل جاتی ہے، ڈالر کی چیز سینٹس میں مل جاتی ہے، بہت آسانی کے ساتھ۔ قرآن و حدیث پر اگر نظر دوڑائی جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں۔ اے میرے بندو، بہت آسانی سے تمہیں مل جائے گی، تھوڑا سا اس کے لیے تم کوشش کر لو۔ اور پھر دیکھیے، اس کے لیے جب کسی دفتر کے افسر نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ ذرا سیٹنگ کر دیتا ہے ہر چیز کی کہ آٹومیٹکلی کڑیاں جڑیں اور وہ کام ہو جائے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اوپر کے افسر کی نیت ہوتی ہے کام کرنے کی، تبھی وہ اس کے لیے ایسا ماحول بنا دیتا ہے، ایسا طریقہ کار بنا دیتا ہے، سب کڑیاں جڑتی چلی جاتی ہیں، کام ہو جاتا ہے۔ رب کریم کا ارادہ ہے کہ میری اس امت، میرے پیارے محبوب کی امت کے یہ گنہگار بندے جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، تو رب کریم نے اس کے لیے ساری کڑیوں کو جوڑ دیا۔ اب ذرا کڑیاں جڑتی دیکھیے کہ سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ فرشتوں کو بھیج کے بڑے شیطانوں کو، سرکش شیطانوں کو پانی کے اندر قید کروا دیا کہ یہ میری امت محمدیہ کے روزہ داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ لو، ان کو تو باندھ دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اگر ہم کوئی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہیں تو ہمارے نفس نے شیطان کی سنگت میں اتنی ظلمت پا لی کہ اب اگر وہ دور بھی چلا گیا تب بھی یہ اس سے باز نہیں آ رہا۔ تو شیطان کو بندھوا دیا گیا، ایک کام۔ اور دوسرا کام کہ جب روزہ رکھا روزے دار نے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بلوں کے اندر چیونٹیاں، پانی کے اندر مچھلیاں اور ہوا کے اندر پرندے، یہ سب اس روزہ دار کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ساری مخلوق کو دعاؤں پہ لگا دیا۔ افطاری کے وقت اور سحری کے وقت ملائکہ رحمتیں برساتے ہیں، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانوں والوں پر رحمتیں برساتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ایک طرف شیطان کو قید کروا دیا، دوسری طرف اتنی مخلوق کو فریاد کرنے پہ لگا دیا، اور پھر تیسرا کام کیا کیا کہ اس روزہ دار کو کہا کہ اگر افطاری کے وقت تم مجھ سے دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا کو یقیناً قبول کروں گا۔ قبولیت دعا کا وقت بنا دیا افطار کے وقت کو۔ اب بتائیے کہ جس شریعت میں یہ حکم ہو کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دو، مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو
اجرت دے دو، مزدوری دے دو۔ اب اگر ایک بندہ اللہ کی خاطر روزہ رکھ کے مزدوری کرتا ہے تو پھر افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ پیمنٹ میں کتنی جلدی کرتے ہوں گے۔ جب ہمیں حکم ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے فارغ کرو بھائی، تو کسی بندے نے اگر اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اجر دینے میں کتنا جلدی فرماتے ہیں۔ چنانچہ افطاری کے وقت میں روزہ دار کی دعا قبول، تو ساری کڑیاں جوڑ دیں، اور پھر ممکن ہے کہ یہ غفلت میں رہے، تو فرما دیا اچھا ایک رات ایسی ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب علماء نے لکھا کہ عربوں میں عام طور پر 1000 کی گنتی ہوتی تھی، اس سے اوپر گنتی نہیں تھی۔ جیسے ہم لوگ ارب، کھرب، اور کھرب کے اوپر ہمارے ہاں بھی کوئی گنتی نہیں ہے، تو عربوں میں بھی اسی طرح 1000 سے اوپر گنتی اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے ان کی زبان میں ان کو کہا کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ مگر نکتے کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ کوئی نبی علیہ السلام نے کہا ہے؟ بولیں کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ واہ میرے مولا، جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کا اجر اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ پروردگار کتنا اجر دے گا۔ ایسی رات بھی عطا فرما دی۔ اور پھر کیا ہوا کہ رمضان میں اول تو معافی مانگی لے گا، اگر نہیں مانگی تو فرمایا کہ چلو آخری رات میں معافی مانگ لے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے پہلی رمضان سے آخر رمضان تک جتنے لوگ جہنم سے بری ہوئے تھے، آخری رات میں اتنے ٹوٹل بندوں کو اللہ اور بری فرما دیتے ہیں۔ اب یہ بتائیے، اصل میں اللہ رب العزت کا ارادہ ہے کہ میرے اس امت مذنبۃ ورب غفور، اللہ پروردگار ان کے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے، لہذا حالات ایسے بنا دیے ہیں۔ یقین جانیے اس مہینے میں اپنے گناہوں